الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے طاغوت کی تعریف اور طاغوت کی جو قسمیں ہیں وہ مختصر طور پر اختصار کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اس میں پہلی قسم جو سب سے بڑا طاغوت ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں کہ ابلیس یہ سب سے بڑا طاغوت ہے. شیطان کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا طاغوت ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. آدم کی اولاد کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان ہمیشہ انسانوں کو بہکانے کا کام کرتا ہے، انہیں ورغلانے کا کام کرتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی اور گناہ پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے. ایسے ہی کچھ انسانوں میں شیطانوں کی تائید کرنے والے، شیطان کی مدد کرنے والے، شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگوں کو کتاب و سنت کی مخالفت کی طرف بلاتے ہیں، وہ بھی طاغوت کے زمرے میں داخل ہیں، ان کا بھی شمار طاغوت میں ہوتا ہے. گرچہ وہ برائی کا نام تبدیل کر کے، برائی کو الگ نام دے کر کے، اس سے بہتر نام دے کر کے، اسے پیارا نام دے کر کے پکارتے ہیں، لیکن نام کے تبدیل کرنے سے اس کا حکم نہیں بدل جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس برائی کا بہتر نام دیتے ہیں، اچھا نام دیتے ہیں تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں، اور دھوکے میں آ کر کے لوگ کیا ہے؟ اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو کر کے اس برائی کو انجام دینے لگے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے کہا تھا کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شیاطین الانس، انسانوں کے جو شیطان ہیں، انسانوں میں جو ہے اور جناتوں میں جو شیطان، وہ آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے سپورٹ کر کے وہ لوگوں کے سامنے باتوں کو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اسے مزین کر کے، اسے بناؤ سنگار کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کیا ہے؟ دھوکے میں آ جائیں اور لوگ معصیت اور گناہ میں لگ جائیں. بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ شیطان ہے، اور شیطان کے طریقے پر چلنے والے، شیطان کے راستے پر چلنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے انسان ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ شیطان کے زمرے میں داخل ہیں، طاغوت کے زمرے میں داخل. گرچہ وہ انسان کہے کہ میں شیطان کی عبادت نہیں کرتا، میں شیطان کی پیروی نہیں کرتا، میں شیطان کو رب نہیں مانتا، جبکہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، شیطان جیسا کہہ رہا ہے ویسے کر رہا ہے، شیطان کا جو عمل ہے وہ خود اسے انجام دے رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شیطان کی عبادت نہیں کر رہا. شیطان کی بات مان بھی رہا ہے اور دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں. تو ایسا شخص کیا ہے؟ جھوٹا ہے. شیطان کی پیروی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. ہم اس سے کہیں گے جب تو اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کی باتوں کو تسلیم کر رہا ہے، مان رہا ہے، ایکسپٹ کر رہا ہے، فقط عبادت ہے، تو گویا کہ تو اس کی عبادت کر رہا ہے، چاہے تو اس کو تسلیم کرے یا انکار کرے، کیونکہ تو اس کی پیروی کر رہا ہے تو پیروی ہی تو اس کی فرما برداری ہی تو عبادت ہے. اور جو شخص شیطان کی عبادت نہیں کرتا وہ شیطان کے راستے پر نہیں چلتا ہے، شیطان کی مخالفت کرتا ہے، شیطان کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ شیطان کے راستے سے دور رہتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا طاغوت کیا ہے؟ الحاکم الجائر المغیر لاحکام اللہ. اللہ رب العالمین کے احکام کو بدلنے والا ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں جو اللہ کے حکم کو بدل دے. اللہ رب العالمین نے جو فیصلے نازل کیے ہیں قرآن کریم کے اندر،
یا اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان فیصلوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور فیصلہ کرتا ہے، ان فیصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت کے زمرے میں داخل ہے۔ من حکم بغیر ما انزل اللہ ھذا یعم، کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرتا ہے، اور یہ عام ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ کل من حکم بغیر ما انزل اللہ، ہر وہ شخص جو لوگوں کے جھگڑوں میں، لوگوں کے آپسی ٹکراؤ اور تناؤ میں، جب لوگوں کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان جھگڑوں میں اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے اس قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون سے فیصلہ کرتا ہے، اب وہ چاہے قانون قبائل ہو، قبائل کے قانون جو خاندان کے قانون بنتے ہیں، یا پنچایتی قانون جو ہوتے ہیں، بھائی پنچایت بیٹھ گئی، کوئی مسئلہ درپیش آیا، پنچایت بیٹھے گی، جیسے گاؤں دیہات وغیرہ میں چلتا تھا، پہلے بھی چلتا تھا، اور عرب کے ہاں، بدوؤں کے ہاں بھی یہ نظام تھا کہ قبیلے کے لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ تسلیم ہوگا۔ اگر ایسا کرنے والا اللہ رب العالمین کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، گویا کہ یہ شخص کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلے کو مان رہا ہے، اور یہی طاغوت ہے، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ دیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے ہمارے درمیان تو فیصلہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے، فیصلہ کتاب و سنت سے کرنا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے، وہاں اپنے فیصلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر قانون کا فیصلہ لیتا ہے، قانونی سہارا لیتا ہے، یا وہ فیصلہ جو قبائلی فیصلے ہوتے ہیں، قبیلے کی طرف سے ہوتے ہیں، یا پنچایتی فیصلے جو ہیں وہ فیصلے لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی کتاب سے کیا کرتا ہے؟ روگردانی کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑ رہا ہے، اللہ کے فیصلے سے کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، اور یہی طاغوت ہے۔ اور کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وَيَدَّعُونَ أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِصْلَاحِ وَالتَّوْفِيقِ بَيْنَ النَّاسِ، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام میں لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ مصالحت کروانے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے درمیان اتفاق کروانا چاہتا ہوں، لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہوں، لوگوں کو ملانا چاہتا ہوں، یہ جو جھگڑے ہوئے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس اختلاف کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، اس لیے قبائلی فیصلے ہو رہے ہیں، اسی لیے پنچایت کا فیصلہ ہو رہا ہے، پنچایت کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ھذا کذب، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اصلاح لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے ہوگا، لوگوں کے درمیان صلح اللہ کی کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اختلاف اور جھگڑے ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی کتاب کا سہارا لینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لینا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اتفاق ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر صلح ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر آپسی اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اتحاد ہو، اتفاق ہو، آپسی اخوت محبت ہو، تو ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر کے اتحاد اور اتفاق ممکن۔ فکیف، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، جب انہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر مصیبتیں پہنچتی تھیں، تکلیفیں پہنچتی تھیں، منافقوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ منافقین اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پاس جا کر کے فیصلہ کرواتے تھے، اور جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی مصیبت پہنچتی تھی، ان کے اس
عمل کی بنیاد پر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر فیصلہ کہیں اور سے لینا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو ترک کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے فیصلے کہیں اور سے لینے شروع کر دیے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو یہاں صلح کرنے کی غرض سے آئے تھے، ورنہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہیں انصاف ملنے کا توقع اور امید رکھیں۔ انصاف ہمیں کہیں ملے گی تو وہ دربار رسالت میں مل سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مل سکتی ہے، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ لیکن ہم وہاں گئے تھے اس لیے تاکہ صلح ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے، آپسی محبت قائم ہو جائے اور یہ اختلاف اور یہ جھگڑا مٹ جائے، اس لیے ہم گئے تھے وہاں، ورنہ ہم تو جانتے ہیں کہ انصاف اللہ کے نبی کے ہاں ملنے والا ہے، انصاف تو یہی ملے گا، یہاں سے زیادہ انصاف کہیں اور نہیں مل سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ، انہیں جب ان کے اس بدعمالی کی بنیاد پر، ان کے اس کرتوت کی بنیاد پر، ان کے ان کارناموں کی بنیاد پر جب مصیبت پہنچتی تھی تو وہ آپ کے پاس آتے تھے، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ تمہارے پاس آتے تھے۔ پہلے تو فیصلہ کہیں اور کروانے چلے گئے ہیں، لیکن جب تکلیف آئی ہے تو پلٹ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یحلفون باللہ، قسم کھا کر کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو صرف صلح کرنے کے لیے گئے تھے، ہمارا ارادہ کچھ ایسا نہیں تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ بھلائی ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے، آپسی جو اختلاف ہے وہ اختلاف دور ہو جائے، یہی ہمارا ارادہ تھا، بس کچھ اور ارادہ نہیں تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، اولئک الذین، وہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، حالانکہ وہ آپ کے سامنے کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا، ہم تو اس لیے گئے تھے تاکہ صلح ہو جائے، ورنہ ہم تو آپ کو ہی مانتے ہیں۔ یہ منافقوں کی عادت تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ آپ کے سامنے آ کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں لیکن دل کے دل میں یہ چیز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد عربی سے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ کے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، ٹھیک ہے ان کے دلوں میں یہ ہے، یہ تو میں جانتا ہوں اور میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، لیکن ظاہراً کیا معاملہ ہے ان کا کہ ظاہر کہہ رہے ہیں، آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، ظاہر میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بہتر فیصلے والا مانتے ہیں، تو آپ کیا ہے، آپ چشم پوشی کیجئے، آپ ان کو درگزر کیجئے، چھوڑیے، آپ ظاہری معاملہ کیجئے، ان سے ظاہری معاملہ کیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ نصیحت کرتے رہیے، اندر کی بات تو میں جانتا ہوں، میں نے بتا دیا، لیکن آپ کو ظاہر میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ کو درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں نصیحت کرتے رہیے، آپ انہیں بہترین انداز سے انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، معصیت کیے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے اور فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کرتے، اللہ سے بخشش کا مطالبہ کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی بخشش کی دعائیں کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو وہ اللہ کو پاتے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اے اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، غلطی اگر ہو گئی ہے، گناہ اگر ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو،
اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے رو گڑ گڑاؤ اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا یہ عزم کرو، ارادہ کرو اللہ کے سامنے پختہ کہ رب العالمین غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب دوبارہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم کرتا ہوں، یہ حزم کرتا ہوں، اور رب العالمین میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، میں پشیماں ہوں کہ میں نے گناہ کر لیا ہے۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ یہ وہ خصلت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، خوش کر سکتا ہے، اور توبہ کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی یہ پہچان ہے۔ اللہ کے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتے تھے، اس لیے ہم سب کو توبہ کرنا چاہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سب کے سب توبہ کرو، اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھیں، انی لاستغفر اللہ، یقیناً میں اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں دن میں 70 سے زائد مرتبہ، 70 سے زائد مرتبہ میں اپنے رب سے توبہ اور مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے 100 سے زائد مرتبہ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا 100 سے زائد مرتبہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی وتب علی، اور میرے توبہ کو قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ ہم میں کون ہے جسے توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کو توبہ کی ضرورت ہے، گناہوں میں ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اور خاص طور سے یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں ہمیں کثرت سے بارگاہ الہی میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ سے توبہ کرتے، اگر یہ لوگ اللہ رب العالمین سے مغفرت کا مطالبہ کرتے، بخشش کا مطالبہ کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کا مطالبہ کرتا، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر کہ یہ توبہ کرتے، لو انہم تابوا الی اللہ، اگر ان لوگوں نے اللہ سے توبہ کی ہوتی، وجاؤک، اور آپ کے پاس آئے ہوتے، فی حیات النبی، یہ کب کا معاملہ ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، یہ منافقین کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اما بعد موتہ، یعنی آپ کی زندگی میں ایسا تھا کہ اگر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کے پاس آئے ہوتے؟ ویسے آدمی کہیں سے بھی توبہ کر سکتا ہے، یہاں اس لیے کہا گیا کہ آپ کے پاس آئے ہوتے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف تھا کہ لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے کیا ہے فیصلہ کروایا تھا، وہ کہیں اور جا کر کے فیصلے لیتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور ایک یہاں فضیلت یہ ہے کہ نبی اگر کسی کی بخشش کا مطالبہ کرے اور وہ کیا ہو، توبہ کر رہا ہو، توبہ کرنے والا ہو، مغفرت کرنے والا ہو، اور نبی بھی اس کی مغفرت کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ رب العالمین اس پر رحم کرے گا۔ اور یہ آپ کی زندگی میں تھا، آپ کے مرنے کے بعد کیا ہے، فلا یذهب الی قبری، آپ کی قبر کے پاس نہیں جانا ہے، اب آپ کی قبر کے پاس نہیں جانا ہے۔ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اذا اذنب، جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، یتوب الی اللہ، کہیں بھی ہے اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے بخشش کا مطالبہ کرے، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے قبر کے پاس جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں جا کر کے
وہاں اللہ کے نبی کے قبر کے پاس جا کر کے وہاں اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کرو. نہیں، کیا ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے اور اپنی طرف سے یہ دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش ہے. بلکہ انسان کہیں سے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ یہیں سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں، یا آپ کو وسیلہ بنا کر کے، آپ کو ذریعہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے، وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں. حالانکہ آپ کی موت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کا وسیلہ جائز نہیں ہے. جب تک آپ زندہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، لیکن آپ کی موت کے بعد کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نہیں گیا اس واسطے سے کہ آپ کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرے. ایسا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے. وسیلہ اللہ رب العالمین نے جو جائز قرار دیا ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، اس کے جو بہتر صفات ہیں، ان صفات کا، ان اسماء کا وسیلہ بنائے، انسان نیک اعمال کا وسیلہ بنائے، کسی نیک بزرگ انسان کے دعاؤں کا وسیلہ بنائے، یہی وسیلے جو ہیں وہ جائز ہیں. باقی وسیلے کی جتنی بھی شکلیں اور قسمیں ہیں وہ سارے کے سارے ناجائز ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی ضرورت پیش آئی، لا يحتاج الى انك تذهب الى قبر ولكن هذا في حياة الرسول لانهم اساءوا في حق الرسول حيث انصرفوا عن التحاكم اليه، کیونکہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے کہا گیا کہ نبی کے پاس جاؤ. نبی کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس فیصلہ کروانے گئے تھے، اس لیے کہا گیا جاؤ کا، آپ کے پاس پلٹ کر کے آتے. پھر کیونکہ شان میں گستاخی کی تھی انہوں نے، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ آپ کے پاس آتے. فَهُمْ يَذْهَبُونَ وَيَعْتَذِرُونَ عِنْدَ الرَّسُولِ، تو وہ جاتے اللہ کے نبی کے پاس پلٹ کر کے اور آپ سے معذرت کرتے، آپ سے کہتے اللہ کے نبی غلطی ہوئی ہے ہم سے، ہمیں فیصلہ آپ کے پاس سے کروانا تھا، ہمیں فیصلہ کتاب و سنت سے کروانا تھا، لیکن ہماری غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ سے عذر طلب کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے معذرت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں، ہم مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں. تو کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتا. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ معاف کر دیتا. یہاں جو نقطہ سمجھنا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آنا. اللہ کے نبی کے پاس آنا کیوں کہا گیا کہ آپ کے پاس آتے؟ اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، تمہارے پاس آتے. اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. آپ کا حق تھا کہ فیصلہ آپ سے لیا جاتا، انہوں نے فیصلہ کہیں اور سے لے لی. تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ پلٹ کر کے آپ کے پاس آتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، آپ کے سامنے معذرت کرتے، کیونکہ انہوں نے آپ کے حق کی مخالفت کی تھی، تو آپ کیا کریں؟ انہیں معاف کر دیں، انہیں ان سے درگزر کا معاملہ کریں اگر وہ آپ کے پاس پلٹ کر کے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی، جبکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، ان کے دلوں میں منافقت تھی، پھر بھی اللہ نے کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس پلٹ کر کے آ جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، معذرت نامہ پیش کرتے ہیں، تو آپ قبول کر لیجئے اور آپ درگزر کا معاملہ کیجئے ان کے ساتھ، انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے حق میں دعا کیجئے. تو تیسری چیز کہہ رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. سورہ نساء کی آیت نمبر 60.
اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا الم تر الی الذین، ان لوگوں کو جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ایمان لے آئے کس چیز پر، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یریدون ان یتحاکموا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت سے لیں۔ فیصلے کہاں سے لینا چاہتے ہیں؟ وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا، لیکن وہ فیصلے طاغوت ہی سے لیتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان انہیں دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ جو بھی اللہ کے نازل کردہ فرمان کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے فیصلہ لیتا ہے وہ طاغوت ہے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، طاغوت میں داخل ہے۔ فالطاغوت قیل، طاغوت کہا گیا شیطان۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ کعب ابن اشرف طاغوت، طاغوت کیا ہے؟ کعب ابن اشرف یہودی، مشہور یہودی تھا، طاغوت سے مراد وہ ہے۔ وقیل انہم الکہان، اور ایک روایت یہ ہے کہ نجومی، کاہن، کیونکہ عرب میں ہر قبیلے کے ہاں ایک نجومی ہوتا تھا جس نجومی کے پاس جا کر کے لوگ فیصلہ کرواتے تھے۔ بہرحال وہ سارے کے سارے لوگ طاغوت کے اندر داخل ہیں، چاہے وہ کعب ابن اشرف ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے جو لوگ بھی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ طاغوت کے زمرے میں داخل ہیں، طاغوت کی تعریف میں وہ سب کے سب داخل ہیں۔ کہہ رہے ہیں فالآیت حکمت علیہ بالکفر، آیت کریمہ نے کیا کہا؟ یہ آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الذي حکم بغیر ما انزل اللہ، جو آدمی اللہ کے نازل کردہ چیزوں کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اذا تعمد الحکم حکم بغیر ما انزل اللہ، جب آدمی جان بوجھ کر کے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں سے فیصلہ لے، تب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کا نازل کردہ جو قانون ہے وہ قانون بہت پرانا ہے، زمانہ بہت ترقی کر گیا، ایڈوانس ہو گیا ہے، اب یہ قانون کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکومتی قانون بنتے ہیں، جو حکومتیں بناتی ہیں، جو افراد بناتے ہیں، وہ قانون کیا ہے؟ اس زمانے کے لیے مناسب ہے۔ شریعت کا جو قانون تھا وہ اس زمانے کے لیے محدود تھا۔ اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کوئی شخص تو کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت کے زمرے میں داخل ہے۔ اس سے دو چیزیں الگ ہو جاتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو اجتہاد کی بنیاد پر، میں نے بتایا تھا اجتہاد کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، کوئی مسئلہ آیا، اس مسئلے میں قرآن اور سنت کی صریح دلیل موجود نہیں، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ شخص عالم ہے، اجتہاد کے درجے کو پہنچ چکا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ دلائل کی روشنی میں کوئی فیصلہ لے سکے، مجتہد ہے وہ۔ اب وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ طاغوت کے زمرے میں داخل نہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا ائمہ اربع چاروں ائمہ، انہوں نے جو اجتہاد کیے ہیں، جو مسائل میں، فقہی مسائل میں جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس حکم سے باہر ہے، اس حکم سے باہر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اس آیت کے حکم سے یہ کیا ہے؟ باہر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، اور وہ سب مجتہد تھے، اور اگر ان کا فیصلہ صحیح ہے تو وہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، اور اگر فیصلہ ان کا غلط ہو گیا ہے تو ان کو ایک اجر ملے گا، ان کو
एक अज्र मिलेगा। और दूसरा कौन है? वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले को छोड़कर किसी और चीज से फैसला करता है, जबकि वो जानता है, मानता है, ये अकीदा भी है उसका कि अल्लाह ने जो फैसला नाजिल किया है, अल्लाह की किताब के अंदर जो फैसला हुआ है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अंदर, वो बेहतर है, वो अफजल है, वही क्या है, दुरुस्त है। लेकिन वो फैसला करता है इसलिए कि उसकी अपनी ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिश के एतबार से, या किसी माल की लालच में करता है, रिश्वत की लालच में करता है, और उसको मालूम है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं या जो मैं फैसला कर रहा हूं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, ये फैसला गलत है, उसको ये मालूम भी है, उसको मालूम है, उसके बावजूद पैसे के लिए कर रहा है, रिश्वत की बुनियाद पर कर रहा है, तो कह रहे हैं कि वो गुनहगार है। वो क्या है? गुनहगार है, लेकिन उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे काफिर नहीं कहेंगे। वो गुनहगार है लेकिन वो काफिर नहीं है। ऐसा शख्स गुनहगार तो है और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला है, लेकिन काफिर नहीं है। उसके बाद चौथी किस्म जो है वो क्या है? इल्म गैब का दावा करना, गैब के इल्म का दावा करना, गैब के इल्म का दावा करना। आप देखें कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह फरमाया कि गैब का जानने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, गैब की चाबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हैं, गैब के खजाने की चाबियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अब अगर कोई शख्स गैब का दावा करे तो वो भी क्या है? तागूत के जुमरे में दाखिल है। अब वो देखिए, चाहे वो नुजूमी हो, काहिन हो, शुअबदाबाज हो, जादूगर हो, वो सारे के सारे लोग क्या है? इसमें दाखिल हैं, इस जुमरे में वो भी शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब का जानने वाला है और वो अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता, यानी अपना गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को नहीं बताता। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, सिवाय उन रसूलों के जिनसे वो राजी हो जाए, जिनसे वो राजी हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अंबिया को बाज चीजें जो गैब से ताल्लुक रखती हैं वो बता देता है, हिकमत के तहत, मसलहत के तहत, नबी की तायीद के लिए, ताकि लोग उसकी बात को तस्लीम कर सकें, या और किसी हिकमत के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है अपने बंदों को, अंबिया में से जिसको चाहता है। लेकिन क्या है? वो बात भी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को बता रहा है, नबी को उसका इल्म था नहीं, असल इल्म तो अल्लाह के पास था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हिकमत के तहत अपने नबी को बता दिया है। तो क्या है? वो ये हम नहीं कहेंगे कि नबी को मालूम था, नबी गैब जानता है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी को बता दिया, इसलिए नबी ने उसे बता दिया। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा हाउलाई हुमुल कुहान फहुम तवागीत वला यजुज़ु तहाकुम वला यजुज़ु ज़हाब इलैहिम वसवालिम। इस सिलसिले में काहिन नजूमियों के पास जाना, उनसे सवाल करना, उनसे अपनी ज़रूरियात का मुतालबा करना, या अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में या बीमारियों के बारे में, बहुत से लोग जब तकलीफ में होते हैं तो वो चले जाते हैं, शैतान उनके साथ खिलवाड़ भी करता है, तो वो लोग चले जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो जादूगर होते हैं, नजूमी होते हैं, जो गैब का दावा करते हैं, ये लोगों के सामने ये बयान करते हैं कि मैं इस चीज को जानता हूं, मैं बता दूंगा कि तुम्हारे साथ ये मामला कैसे पेश आया, या तुम्हारी खोई हुई चीज कहाँ है, तुम्हारी औलाद जो गायब हुई है वो कहाँ है, ये सारी चीजें। तो ये ऐसा करना, ये सराहतन क्या है? इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, ये कुफ्र है। काहिन और नजूमियों के पास जाना ये कुफ्र है, और वो क्या है? इंसान के ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं,
اس کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں، مال برباد کرواتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، جوتشی کے پاس آتا ہے، شعبدہ باز کے پاس آتا ہے، فصدقہ آ کر کے اس کی بات مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، یقیناً اس نے اللہ کے نبی پر جو چیز نازل ہوئی ہے محمد پر اس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ، اور اگر وہ ان کی تصدیق نہیں کرتا، ایسے ہی جا رہا ہے اس کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 يَوْمًا، تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ صرف جانا اس کے پاس یہ کبیرہ گناہ ہے، کیا ہے؟ معصیہ ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے شخص کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کے پاس جانے کی سزا ہے۔ ہاں البتہ اگر آدمی اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا جو ڈھونگ ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اس کی جو ڈھکی چھپی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اس کے بطلان کے لیے جا رہا ہے کہ اسے باطل قرار دینا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ بحث و مباحثہ کرنا ہے اور حق کو اس کے لیے ظاہر کرنا ہے، تو ایسا جانا درست ہے اور صحیح ہے۔ الا من ارتضى من رسول، سوائے ان کان رسول من الملائکہ، چاہے وہ رسول اللہ رب العالمین جس رسول کو کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے، چاہے وہ رسول فرشتے میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین بندوں کی مصلحت کے خاطر کچھ چیزیں غیب کی بتاتا ہے۔ رسول کے لیے معجزہ ہوتا ہے، رسول کے لیے وہ چیز کیا ہے، اس کے سپورٹ اور اس کی تائید کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ساری چیزیں جو بحر و بر میں ہیں، جو چیزیں گرتی ہیں زمین پر، پتے ہیں، یا تاریکیوں میں جو چیزیں ہیں، زمین کی تاریکی میں، گہرائی میں جو بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اسے کتاب مبین میں درج کیے ہوئے ہے۔ بہرحال پانچواں کون ہے؟ پانچویں چیز کیا ہے؟ الذی یعبد من دون اللہ وهو راض بالعباد، جس کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت ہو رہی ہو اور وہ اپنی عبادت پر کیا ہو؟ راضی ہو، خوش ہو۔ یہ کہا گیا راضی بالعباد، عبادت تو بہت ہو رہی ہے، فرشتوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، انبیاء کی بھی عبادت ہو رہی ہے، لیکن انبیاء اور فرشتے طاغوت میں شامل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عبادت پر راضی اور خوش نہیں تھے۔ لیکن یہاں قید لگائی گئی جو شخص اپنی عبادت پر راضی اور خوش ہو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت میں داخل ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو ان میں سے کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ معبود، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، فَذَلِكَ، تو وہ ہم اسے جہنم کا بدلہ دیں گے۔ ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جان لو کہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ طاغوت کا انکار نہ کرے۔ طاغوت کا انکار نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مومن کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ تو الرشد کیا ہے؟ الرشد دین محمد، رشد ہدایت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، محمد کا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا منہج ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے، یہ رشد ہے، یہ ہدایت ہے، یہ کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ والغی کیا ہے؟ اور بربادی کس میں ہے؟ دین ابی جہل، ابو جہل کا جو دین ہے، ابو جہل کے ماننے والوں کا جو دین ہے، ابلیس کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، شیطان کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، گمراہ علماء کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ غی ہے۔ والعروۃ الوثقیٰ، اور عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ نفی اور اثبات دونوں کو شامل، نفی اور اثبات دونوں کو شامل ہے۔ نفی کیا ہے؟
تمام معبودان کی نفی کرنا ہے اور اس بات کا ہے ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کرنا ہے. جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اس میں کسی اور کو ساجیدار، پارٹنر، شریک نہیں بنانا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے سب کا انکار کرنا ہے، سب کا کفر کرنا ہے. یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے، اور اسی لیے مومن کہلانے کا وہ حقدار بھی ہے. آپ دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو بتایا کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صرف اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے کہ مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. اور عبادت کب ہوگی؟ صرف عبادت کرنا نہیں، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت ہو رہی ہے ان ساری عبادتوں کو باطل ماننا بھی ہے. یہی توحید کا مفہوم ہے، یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی ہے، اور یہی اس کا تقاضا اور اس کا ڈیمانڈ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. رب العالمین ہمیں ایمان کو سمجھنے اور اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے اس کی تطبیق کرنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اسے نافذ کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے دے. رب العالمین ہمارے اس تدریسی دوران اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی خامی ہوئی ہو جانے انجانے میں، رب العالمین تو غفور ہے، تو اسے معاف کر دے. رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو. رب العالمین ہم سب کو اپنی کتاب سے محبت کرنے والا، اپنی نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا اور اس کو نشر کرنے والا، اسے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے. رب العالمین ہمارے اس عمل میں اخلاص ڈال دے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں، اور جو کچھ بھی خدمت کریں رب العالمین تو اسے شرف قبولیت بخش دے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتاب الحمدللہ ختم ہو چکی ہے. اب سوال جواب ہے، کل انشاءاللہ تعالی سوال جواب جو اس میں دیے گئے ہیں وہ ہم کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی.